والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ما شاء الله. الآية صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد، صل على جمال محمد، صل على كمال محمد. اللهم صل على أهل محمد، حجة محمد، أهل محمد. اللهم صل على عترة محمد، أهل بيت محمد. اللهم صل على قرآن محمد، عنوان محمد. اللهم صل على فكر محمد، ذكر محمد، إياب محمد، ذهاب محمد، خطاب محمد، ولد محمد، أولاد محمد، جمل محمد، إجمال محمد، كمل محمد، إكمال محمد، كامل محمد. اللهم صل على تلاوة محمد، عبادة محمد، رياضة محمد، رسالة محمد، سياسة محمد. اللهم صل على صحابي محمد، صحابية محمد، وعلى آل محمد، وبارك وسلم ثم صل عليه.
ماشاءاللہ. واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز طلبہ ساتھیوں، بالخصوص استاد مقرہ زینت محفل جناب حضرت قاری عبدالرؤوف عابد صاحب مدظلہ العالی و دیگر تمام مہمانان گرامی، آج آپ اور میں اس مبارک محفل میں جمع ہیں جس کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ مزین ہے۔ قرآن بھی پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، مسابقہ ہوا اور انشاءاللہ ابھی اس کا نتیجہ بھی آئے گا، اور وہ شے سوار کہ جنہوں نے اس کے لیے زیادہ محنت کی وہ اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے، اور اگر کوئی رہ بھی گیا تو ہمیں تو ہمارے اساتذہ یہی سکھاتے تھے کہ یہ ایک کھلا اور وسیع میدان ہوتا ہے، چاہے حسن قرأت کا ہو، چاہے تقریر کا ہو، چاہے کوئی اور دین کے حوالے سے میدان ہو، انسان کو اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، اس محنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ محفل مزین ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن کی تلاوت آپ نے سنی، اور اس کانفرنس کا جو نام رکھا یہاں کی انتظامیہ اور اس پروگرام کو سجانے والے الحمد فاؤنڈیشن والوں نے فکر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے ہی کہہ رہے ہیں، یہ جو پیچھے میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بزرگ، ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا جو جملہ پسند آئے سبحان اللہ ضرور کہیں، اپنی حاضری کا احساس دیں، اور اسی طرح جب بھی پیارے پیغمبر کا نام آئے تو ضرور بضرور آقا نامدار خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے۔ ہمارے پاس ویسے ہی گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، بہت زیادہ ہے، ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، اور درود پڑھنے سے تو نیکی بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور جب پیارے پیغمبر کے نام کو اپنا ہم مشغلہ بنائیں گے، ان پر درود بھیجتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں اور کاروباروں میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ درود اس طرح بھیجا جائے جس طرح سکھلایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، عنوان بڑا خوبصورت ہے، دونوں چیزوں کو اس آیت کے اندر جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے، اور مہینہ بھی ہے ربیع الاول کا۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ روڈ بند کر کے
کہیں پہ کس انداز میں، کہیں پہ کس انداز میں. آپ دیکھیں کئی سارے لوگ پیارے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی پیغمبر کے حسن کو بیان کرتا ہے، کوئی پیغمبر کے جمال کو بیان کرتا ہے، کوئی پیغمبر کی پاؤں کی سلوٹوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی پیارے پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے. ہاں، یہ سارے کے سارے تذکرے اور یہ ساری کی ساری فکر آپ دیکھیں گے جگہ جگہ نظر آئے گی. آج آپ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. کچھ باتیں آپ کے سامنے اس آیت کی مناسبت سے عرض کروں گا، اور پھر ہم نے موازنہ لگانا ہے. ہم نے یہ خود سوچنا ہے، آیا سیرت کا وہ تصور جو وہ دوسرے لوگ پیش کر رہے ہیں، آیا دین میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ دین میں کیا ہے؟ دین ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. میرا پیارا پیغمبر دنیا میں آئے نہیں تھے. کون پیغمبر؟ نبی معظم، حسن منظم، شرف مجسم، فخر کائنات، مولا کل، ہادی سبل. اتنا پیارے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے. آپ کے آنے سے پہلے آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں. کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں. کس نے انکار کیا ذکر مصطفیٰ؟ کون انکار کرتا ہے؟ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے. کون نہیں ذکر کرتے پیارے پیغمبر کا؟ پیارے پیغمبر کا ذکر تو تب بھی ہو رہا تھا جب پیارے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام حکم ہوتا ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دیتے. حکم ہوتا ہے گھر چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، لیکن وہ پیغام پھر بھی اپنے ابا کو دے رہے. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سبحان اللہ. سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. ابا جی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام
توحید کے علم بردار پیغمبر سکھا دیا دنیا والوں کو، جو بے جان ہوتے جو مر جاتے، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، بابا ابراہیم نے بھی یہی سکھلایا، قرآن بھی یہی سکھلا رہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری پکار سے بے خبر ہے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے جو جھلی ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت علماء نے سمجھایا، کھجور اس کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے باریک سا سفید نما جھلی ہوتی ہے، کھجور کا مطلب ہے یہ جو مردہ زمین قبر کے اندر ہے، اس کو مراد لے لو، یہ جو قبر ہے یہ کھجور ہے، کھجور کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی وہ مردہ ہو گیا، اب وہ جو مردے کا جو کفن ہے اس گٹھلی کی جو جھلی ہے، گٹھلی کے اوپر سفید سا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ پردے کو، وہ جھلی کو تعبیر دے دو کفن سے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ اپنے کفن کے بھی مالک نہیں، تمہاری حاجات کیسے پوری کریں گے؟ وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں، کب ختم ہو گیا کفن کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام جب سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے، دعوت اپنی جاری رکھتے ہیں، پیغام سنا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُ میرا خلیل 1000 میں سے 1000 امتحان لے کر، 1000 میں سے 1000 نمبر لے کر کامیاب ہو گیا۔ کالا پل کے ساتھیوں، دور دراز سے آنے والے احباب، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، توجہ کیجئے گا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے، یہ جو ساری کی ساری آزمائشیں آئیں ابراہیم علیہ السلام پر، یہ امتحان تھا یا ڈرامہ تھا؟ کوئی جواب پیچھے ہو جائے۔ یہ امتحان تھا یا ڈرامہ تھا؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ، بات میں نے لانی فکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ اگر یہ امتحان تھا تو پھر مان لو جو پیغمبر ہوتا ہے اسے غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، غیب کی ایک ایک چیز کو جاننے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے۔ کیوں میرے دوستوں، میرے بزرگ ساتھیوں، طلباء ساتھیوں، اپنی زندگی میں یہ سبق یاد رکھیے گا، جاؤ جہاں پہ جاتے ہو دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرو، لیکن اپنے عقیدے کو پختہ رکھنا، خدا کا واسطہ ہے اپنے عقیدے پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دینا۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر عالم الغیب ہے، پیغمبر غیب جانتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر غیب جانتے ہوتا تو پھر یہ ڈراموں
تو ڈرامہ ہوا، نہیں 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 نہیں۔ ہاں میرے دوستو، گستاخیاں یہ ساری کی ساری ہم کرتے، پھر کہتے فلانا گستاخ ہے، فلانا گستاخ ہے۔ ہم کتنی بڑی گستاخیاں کرتے۔ اگر پیغمبر کو عالم الغیب مانو گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ سارے کے سارے ڈرامے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، ابراہیم کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ آگ میں کیا ہوگا۔ یہ امتحان تھا، اور اس امتحان کے بعد جب وہ کامیاب ہوئے، اللہ نے فرمایا بول میرا پیغمبر، بول میرا خلیل اللہ، جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ابراہیم نے سوچا یہی موقع ہے، آج موقع ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہیں ملے۔ دعا کرتے ہوئے یوں کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے داتا، ایسا رسول تجھ سے مانگ رہا ہوں، جب سے دنیا بنی ہے ایسا رسول ان میں بھیج، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک، اور اس کے بعد بھی تو نے ایسا پیغمبر دنیا میں نہ بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا مانگی۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس پہ بات بہت زیادہ ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہوں نے دعا کی اے اللہ ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو بشر ہو، جو کھاتا ہو، جو پیتا ہو۔ ہاں یہ توجہ کیجئے گا میرے دوست، یہ سمجھنا چاہیے رسول جو ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے نا، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے، یہ فرق ہے ایک یہ دیوار ہے، ایک ادھر بلاک پڑے ہوئے، کوئی اینٹیں میرے گھر میں لگی ہوئی ہیں، لیکن جو اینٹ میرے گھر میں لگی ہوئی ہے اور وہ اینٹ جو بیت اللہ میں لگی ہوئی ہے، وہ دیوار جو بیت اللہ کی دیوار ہے، جب اس دیوار کے ساتھ بیت اللہ کی نسبت ہو گئی، وہ دیوار ان ساری دیواروں سے اعلیٰ ہو گئی۔ ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کو یہ دیکھیں اجرک ہے، یہ عام سا کپڑا ہے، لیکن اگر میں اسے قرآن کا غلاف بنا دوں گا پھر یہ ایک خاص کپڑا بن جائے گا۔ اسی طرح بشر تو سارے ہیں، ساری کی سارے انسان بشر ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر وہ ایسے بشر اور ایسے رسول ہیں، جب وہ دنیا میں آئے نا تو اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو تمام بشروں کا سردار بنا دیا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو۔ اسی پہ میں نے عرض کیا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو تھے لیکن سب سے اعلیٰ تھے، سب سے عرفہ تھے، سب سے اکمل تھے، سب سے افضل والے تھے۔ ہاں اللہ نے انہیں بہت بلند کیا، زمین و آسمان سے زیادہ بلند، جنات و انسان، تمام ملائکہ، نوری، ناری، بشری، خاکی، سب سے افضل ہمارا نبی، سب سے پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ۔ ہاں معراج کی رات اللہ نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، قرآن اعلان کرنے لگا سبحان
ساتوں آسمان، پھر جنت الماء، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، پھر جہاں تک لے کے جانا چاہا اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو لے گیا۔ میرے دوستو اگر جملہ پسند آئے گا دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ ضرور کہنا۔ اور میں اتنا نہیں کہوں گا کہ بھائی کراچی کی صوبائی اسمبلی سندھ کی گونج جانی چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، نہیں، لیکن کم از کم اتنا تو اپنی بیداری کا آپ نے ثبوت دینا ہے۔ جو جملہ میں سنانے لگا ہوں کہ کالا پل کے جو احباب ہیں وہ یہ سمجھ جائے کہ آج یہاں پہ فکر امام الانبیاء بیان ہو رہی ہے، اور یہ سمجھ جائے، یہ پیغام پہنچ جائے، ہاں چلتے چلتے یہ پیغام دنیا تک پہنچ جائے۔ ہم نے بڑے خواب دیکھے، ہم نے بڑا سوچا، ہاں لوگ نکلے جگہ جگہ، سڑکوں پر راستے بند ہوئے، لیکن ابھی تک کچھ مسلمان یہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے، ہو سکتا ہے مہنگائی کم ہو جائے، لیکن اس اسٹیج کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو ہمارا محبوب ہے نا، یہ جو کائنات کا پیارا پیغمبر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قادیانیوں اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں، ہاں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی حمایت کرنے والوں، ہاں قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں، سن لو اب تک میرا تعلق اگر پیپلز پارٹی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے، نون لیگ سے ہے، چاہے کسی بھی جماعت سے میرا تعلق ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں اس ملک میں تبدیلی آئے، لیکن اگر تم نے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ کراچی کے گلی کوچے پاکستان کے ایک ایک کونے میں ختم نبوت کے لیے تمام پارٹیوں کے لوگ اپنی جانیں انشاءاللہ نچھاور کر دیں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو کتنا مرتبہ عطا کیا، کتنا مرتبہ عطا کیا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ اپنے بندے کو لے گیا، وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا تھا ابھی آنے والا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ اپنے بندے کو لے گیا ساتوں آسمان، پھر اس سے بھی اوپر جبرائیل کہنے لگا میرے محبوب پیغمبر اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا نا تو میرے پر جل جائیں گے، او تم میرے نبی کو نور کہتے ہو، آؤ ذرا میرے پیغمبر کی فضیلت علماء دیوبند کے ایک ادنا سفر کر توحید و سنت کے خادم سے سنو، یہاں جہاں نوریوں کا سردار کہتا ہے میرے پر جل جائیں گے، وہاں بشریوں کا جو سردار ہے اس سے بھی آگے اللہ اس کو لے جاتا ہے، پھر اوپر جہاں تک اللہ لے گیا۔ اللہ نے دنیا والوں
کو سمجھایا. کالا پل والوں حکیم حافظ عبید اللہ توحیدی صاحب، جناب محمد ریحان بھائی، اللہ نے دنیا پیغمبر ہے آج اتنا اوپر آ گیا ہے. میرے پیغمبر کے قدم میں اوپر اللہ ہے، پھر میرا پیغمبر ہے. اللہ نے فرما دیا، بتلا دیا. آج میرا پیغمبر اتنا اوپر چلا گیا، اتنا بلند ہو گیا، ساری کی ساری کائنات 14 طبق میرے پیغمبر کے قدموں کے نیچے. میرا پیغمبر سب سے اوپر. سبحان اللہ. آسمان میرے پیغمبر کے، سب بولے نیچے نیچے. آسمان نیچے، زمین نیچے، آسمان نیچے، رشتے نیچے، نوری نیچے، ناری نیچے، حاکی نیچے، عرشی نیچے، جنات نیچے، سب کے سب میرے پیغمبر کے نیچے ہو گئے. میرا پیغمبر سب سے اوپر ہو گیا. تو معلوم ہوا بشر تو تھے نا، لیکن ایسے بشر تھے جو سب سے اعلیٰ. آگے اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، یتلو علیہم آیاتک. فکر امام الانبیاء، فکر امام الانبیاء. آخری 2 باتیں پھر اپنی بات کو ختم کروں گا، توجہ کیجئے. یتلو علیہم آیاتک، ایسا پیغمبر بھیج جو ان کو تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے. معلوم ہوا یہ جو بچے تلاوت کر رہے تھے یہ بھی پیارے پیغمبر کی فکر تھی. کیوں؟ اس لیے آپ کہیں گے یہ کیسے فکر ہو گئی؟ رات کا وقت ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے سوئے ہوئے. رتل القرآن ترتیلا. میرا پیارا پیغمبر راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے. مکے والوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، ہاں محصور کر دیا ہے. دیکھتے ہیں کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. میرے دوستوں یہ بات ذہن میں رکھنا، جو بندہ صرف جشن مناتا ہے نا اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں. جو بندہ مشن سناتا ہے پھر اسے ہر طرف سے تانے ملتے ہیں، تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو فکر لے کے آتا ہے پیارے پیغمبر کی پھر اسے باتیں سننی پڑتی ہیں. پیارے پیغمبر مکہ والوں نے بند کر دیا، قید کر دیا. بڑی نگرانی ہے، بڑی نگرانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع ہے، رات کو چپکے سے گھر سے نکلتے ہیں، چلے جاتے ہیں جہاں حاجی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. مدینہ سے ارد گرد سے لوگ آئے حج کی نیت سے، حج کرنے کی نیت سے. اللہ کے پیارے پیغمبر سوچتے ہیں دل میں تو یہ مکہ والے قرآن سنانے نہیں دیتے نا، رات کو چلا جاتا ہوں. اب جب وہاں پہنچے حاجیوں کے بیچ میں تو ان لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دیا. تو آج جو گانے بجانے والے ہوں، ڈانسر ہوں، کرکٹر ہوں، ہمیں ان کا شوق، ہمیں ان کے ساتھ محبت، ان پر پیسے نچھاور کی جاتے ہیں. ایسے جو لوگ ہیں نا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ محبت کیا کریں. یہ ایسے بچے ہیں جو اپنا قدم گھر سے بعد میں
باہر رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے پہلے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ایسے بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر انہیں قرآن سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جب وہ قرآن سنایا، قرآن دل سے سنایا جائے نا اور پڑھا جائے پھر قرآن تبدیلیاں لاتا ہے۔ جب وہ قرآن سنایا نا 6 بندے اسی وقت کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتک، پہلی فکر مقصد بھی ہے فکر بھی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وہ ایسا پیغمبر ہوگا جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، دانائی کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں پاک کرے گا۔ ہاں انہیں حکمت بھی سکھائے گا اور انہیں پاک کرے گا، انہیں پہلے نمبر پہ تلاوت، دوسرے نمبر پہ تعلیم، تیسرے نمبر پہ دانائی، چوتھے نمبر پہ پاک کرے گا۔ یہ جو پاک والی بات ہے نا، اس پہ میں ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ کامیاب مومن وہ بندہ جو نمازوں کی پابندی کرے، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے۔ آگے فرمایا إِنَّهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ کامیاب ایمان والے وہ بندے جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ زکوٰۃ کا مطلب زا کاف تا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ کیا مطلب؟ مفسرین لکھتے ہیں اپنی جان کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنی مالوں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا نفس، ہماری جان، یہ کس طرح پاک ہوگی؟ نماز پڑھی، وضو کیا، سارے گناہ دھل گئے، پھر نماز پڑھی، مزید گناہ دھل گئے۔ یہ اپنی جانوں کو روز پاک کرتے ہیں، یہ ایمان والے۔ اور مال کس طرح پاک ہوتا ہے؟ مال کس طرح پاک ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، والے احباب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو اس میں تھوڑی بہت بے برکتی آمیزش کسی اور چیز کی ہو، اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور وہ لوگوں کے لیے اللہ پاک اس کے لیے برکتیں اللہ اس میں عطا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو مومن سچے مومن ہوتے ہیں وہ جان اور مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تلقین کی، فکر امام الانبیاء۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں، پیارے نبی نے فکر کی یتیموں کا حق۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جتنے بال اس کے ہاتھ میں آئیں گے نہ پھیرنے والے کے، اللہ اتنا ہی بدلہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کی فکر کی اور اتنی فکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے، جس طرح اور دوسری چیزیں فرض ہیں۔ ہم تو پڑوسیوں کی جان، مال اور عزت کے اوپر ڈھاکے ڈالتے ہیں نا۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ پڑوسیوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ یہ غریبوں کی فکر کی، راتوں کو رو رو کر امت کی فکر کی، تو انشاءاللہ اپنی جان اور اپنے مالوں کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ پوری کی پوری امت کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ سب کہہ رہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مولانا احمد اللہ صاحب بڑی محنت یہاں پہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس فاؤنڈیشن کو دن رات چگنی تگنی سو گنی ترقی عطا فرمائے. آخر دعوانا